کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسے بچے کے بارے میں جس کے پاس نہ کوئی شاہی ڈھال ہے اور نہ ہی کوئی وجنی تلوار، لیکن جب وہ صحراؤں میں نکلتا تھا تو جنگل کے بادشاہ یعنی خونخوار شیر اس کے سامنے سر جھکا دیتے تھے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ یروشلم کی پہاڑیوں میں بھیڑ بکریاں چرانے والا ایک معمولی سا چرواہا ایک دن پوری دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ بنے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے ہاتھوں میں ٹھوس لوہے کو موم کی طرح پگھل کر جس طرح کا چاہے اوزار بنا دے؟ ناظرین کرام، یروشلم کے شور شرابے سے دور جنوب کی سمت تقریباً 10 میل کے فاصلے پر بیت لحم کی پرسکون وادیاں پھیلی ہوئی تھی، جہاں کی ہواؤں میں مٹی کی سودی خوشبو اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی آوازیں گونجتی تھی۔ یہاں عیشا نامی ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جس کا ایک سب سے چھوٹا بیٹا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ دوستو، اگر آپ اس دور میں وہاں موجود ہوتے تو آپ ایک ایسے لڑکے کو دیکھتے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، رنگت سفید اور سرخی مائل تھی اور آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز چھپائے ہوئے ہو۔ وہ قد میں پستہ تھے، لیکن ان کی شخصیت میں ایک ایسی مشہور کوشش تھی کہ جو بھی انہیں دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ان کے بولنے کا انداز اتنا میٹھا اور باوقار تھا کہ سننے والا اپنی ہوش کھو بیٹھتا تھا۔ وہ سارا دن دھوپ کے سائے میں جنگلوں میں گزارتے۔ ان کے ہاتھ میں صرف ایک لکڑی کا آسا، ایک چمڑے کی تھیلی اور ایک فلاک گوفن ہوتا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا۔ وہ جنگل میں شیروں کا کان پکڑ کر ان پر سوار ہو جایا کرتے تھے اور وہ درندہ جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک پالتو جانور کی طرح گردن جھکا کر کھڑا رہتا تھا۔ ایک دوپہر جب سورج آسمان کے بیچوں بیچ تھا، داؤد علیہ السلام ایک ویران راستے سے گزر رہے تھے۔ اچانک ایک عجیب سی آواز آپ نے سنی۔ ایک پتھر سے آواز گونجی، اے داؤد، مجھے اٹھا لو، میں حجر ہارون ہوں، جس سے ہارون نے ایک شخص کو مارا تھا، میں تمہارے کام آؤں گا۔ داؤد علیہ السلام نے حیرت سے اس پتھر کو دیکھا۔ انہوں نے جھک کر اس پتھر کو اٹھایا اور اپنی تھیلی میں رکھ لیا۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک اور پتھر بول اٹھا، میں حجر موسیٰ ہوں، مجھے اٹھا لیجئے، میں تمہارے کام آؤں گا۔ حضرت کی حیرانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک تیسرا پتھر آواز دینے لگا، اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے تم ظالم جالود کا خاتمہ کرو گے، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لو۔ دوستو، ایک کم سے نوجوان جس نے ابھی جنگ اور جد کی دنیا نہیں دیکھی تھی، اس کے سامنے پتھر بول رہے تھے اور اسے ایک ایسی جنگ کی خبر دے رہے تھے جس کے بارے میں پورا ملک خوفزدہ تھا۔ اس وقت فلسطین کا وہ علاقہ ایک ایسے جابر سردار کے قبضے میں تھا جس کا نام جالود تھا۔ وہ اتنا قداور اور طاقتور تھا کہ اسرائیلی اسے دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ وہ بنی اسرائیل کا دشمن تھا اور اس نے طالوت کے لشکر کو تتر بتر کر دیا تھا۔ بادشاہ طالوت نے اعلان کروا دیا تھا کہ جو CCTV جالود کا سر لائے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا۔ لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس دیومتد شیطان کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ جب یہ اعلان داؤد علیہ السلام کے کانوں میں پڑا تو انہیں وہ پتھر یاد آئے۔ ان کے اندر ایک عزم پیدا ہوا۔ وہ سیدھے منادی کرنے والوں کے پاس گئے اور ان سے کہا، میں جالود کو قتل کروں گا۔ لوگ ہنسنے لگے۔ ایک دبلا پتلا نوجوان کے ڈھیر کی طرح زمین پر گر پڑی۔ جالود کی آنکھیں پتھر آ گئی، اس کا جسم تڑپا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ فوج جو ابھی تک جیت کے خواب دیکھ رہی تھی، اپنے سردار کو ایک لڑکے کے ہاتھوں مرتا دیکھ کر حواس کھو بیٹھی۔ بنی اسرائیل نے نعرہ بلند کیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جس کا تذکرہ خود قرآن پاک میں یوں آیا ہے، داؤد کے ہاتھوں جالود قتل ہوا۔ اس ایک واقعے نے داؤد علیہ السلام کو گمنامی سے نکال کر بادشاہی کے تخت تک پہنچا دیا۔ شاہی اعلان کے مطابق انہیں آدھی سلطنت دے دی گئی اور شہزادی انیایا سے جوانی میں ان کا نکاح کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک چرواہے کے لیے محل کی زندگی آسان تھی؟ کیا تخت و تاج نے انہیں بدل دیا؟ بالکل نہیں، وہ اب بھی وہی سادگی پسند انسان تھے، لیکن اب ان کے کندھوں پر پوری قوم کی ذمہ داری تھی۔ محل میں زندگی پرسکون لگ رہی تھی، لیکن قدرت انہیں ایک اور بڑی آزمائش کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ان کے یہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام البشالوم رکھا گیا۔ داؤد علیہ السلام اسے دیکھ کر مسکراتے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہی بیٹا ایک دن ان کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ بننے والا ہے۔
ایک طرف یہ خاندانی تلخیاں بڑھ رہی تھی تو دوسری طرف اللہ نے داؤد علیہ السلام پر اپنی کتاب زبور نازل فرمائے۔ یہ وہ کتاب تھی جس کی آیات جب وہ اپنی مشہور کونا آواز میں پڑھتے تھے تو کائنات کا جھرا تھم جاتا تھا۔ دوستو، سورج جب صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ اوک سے نمودار ہوتا تو وادی میں ایک عجیب سا سناٹا چھا جاتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی نازل کردہ کتاب زبور کی تلاوت شروع کرتے تھے۔ زبور جو محض ایک کتاب نہیں تھی بلکہ حکمت، حمد اور الہی عشق کا ایک ایسا نچوڑ تھی جو پاروں اور ٹکڑوں کی صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے سینے پر اتری۔ روایت کے مطابق یہ مقدس کتاب ماہ رمضان میں آپ پر نازل کی گئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی بلند اور سریلی آواز میں زبور کی آیات پڑھتے تو فضا کا درجہ حرارت بدلنے لگتا۔ حضرت کی آواز اتنی میٹھی اور پرکشش تھی کہ جنگل کے وحشی درندے جو ایک دوسرے کا خون بہانے کے عادی تھے وہ سب اپنے شکار کو بھول کر حضرت داؤد علیہ السلام کے گرد خاموش کھڑے ہو جاتے۔ آسمان پر اڑتے پرندے اپنی پرواز روک لیتے اور ہوا میں رک کر ان کی تسبیح کا ساتھ دینے لگتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، یعنی جب وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے تو وہ ٹھوس پتھر اور بلند و بالا پہاڑ بھی گونج اٹھتے اور ان کے ساتھ مل کر پکارتے، سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت کے آنسو کی نمی سے زمین پر گھاس اگاتی تھی اور ان کی تڑپ اور آہوں کی گرمی سے وہ گھاس جل کر راکھ ہو جاتی تھی۔ ان کا پورا وجود اللہ کی محبت میں پگھل جاتا تھا۔ مگر اسی نورانی ماحول کے برعکس شاہی محل کے بند کمروں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے یہاں ایک بیٹا تھا جس کا نام البشالوم تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت حسین تھا، وجیح تھا، بالکل اپنے باپ کی طرح جسمانی قوت کا مالک تھا، لیکن اس کے دل میں وہ عاجزی نہیں تھی جو داؤد علیہ السلام کا خاصہ تھی۔ دوستو، اب یہاں سے کہانی ایک بہت بڑا موڑ لیتی ہے۔ البشالوم کو اپنے باپ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن اسے اقتدار کی بھوک لگ چکی تھی۔ اسے وہ تخت و تاج چاہیے تھا جس پر حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے تھے۔ وہ بھول گیا تھا کہ یہ بادشاہی داؤد علیہ السلام نے مانگی نہیں تھی بلکہ اللہ نے انہیں انعام میں دی تھی۔ اقتدار کی ہوس میں البشالوم نے آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اپنے باپ کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں سے ملتا، ان کی ہمدردیاں سمیٹتا اور ظاہر یہ کرتا کہ وہ ان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ وہ ایک ایسا بیٹا بن چکا تھا جو اپنے ہی باپ کی سلطنت کی بنیادیں کھود رہا تھا۔ ادھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت میں اتنے منہمک تھے کہ انہیں محل کی ان سازشوں کی خبر تک نہ تھی۔ ان کی عبادت کا طریقہ دیکھ کر فرشتے بھی حیران رہ جاتے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور سنگیت، ایک دن افطار کرتے، رات کا آدھا حصہ آرام کرتے اور ایک تہائی حصہ اللہ کے سامنے سجدے میں گزار دیتے۔ وہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، پوری دنیا کے حکمران تھے، لیکن ان کے دل میں ایک بات کھٹکتی تھی۔ ایک دن اللہ نے ان پر وحی نازل کی کہ اے داؤد، تم ایک بہترین بندے ہوتے اگر تم اپنا رزق اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے اور بیت المال پر بوجھ نہ بنتے۔ یہ سن کر داؤد علیہ السلام مغموم ہو گئے۔ وہ قطار رونے لگے۔ ایک بادشاہ جس کے پاس ہیرے جواہرات کے ڈھیر تھے، وہ اب یہ سوچنے لگا کہ میں محنت مزدوری کیسے کروں گا۔ اور پھر اللہ نے انہیں ایک ایسا موجہ عطا کیا جس نے جنگوں کی تاریخ بدل دی۔ اللہ نے لوہے کو حکم دیا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں موم بن جائے۔ اس حکم کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کا کام شروع کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا ایک ٹھوس اور وزنی ٹکڑا اٹھاتے، اسے نہ آگ میں ڈالتے نہ کسی کوئلے کی تپش دیتے۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ اس دھاتو کو چھوتے وہ سرد اور سخت لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ وہ اسے اپنی انگلیوں سے ایسے کھینچتے جیسے کوئی سود کا دھاگا کاٹ رہا ہو۔ ان کے ماتھے پر محنت کے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے ہوتے۔ وہ لوہے کے باریک باریک ہلکے بناتے اور انہیں ایک دوسرے میں ایسے پروتے کہ ایک مضبوط اور ہلکی جرح آمد تیار ہو جاتی۔ اس سے پہلے لوگ جنگوں میں لوہے کے بھاری تختے سینے پر باندھتے تھے جن کا وزن اتنا ہوتا کہ سپاہی ٹھیک سے حرکت بھی نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے دنیا کو پہلی بار چین میل یعنی کڑیوں والی جرح سے متعارف کرایا۔ یہ جرح اتنی ہلکی تھی کہ پہننے والا اسے محسوس بھی نہیں کرتا، لیکن اتنی مضبوط کہ کوئی تلوار یا نیزہ اسے چیر نہ پاتا تھا۔ وہ روزانہ ایک جرح تیار کرتے اور اسے بازار میں 1000 درہم میں فروخت کرتے۔
انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی 360 جہیں بنائی اور 3600 درہم کما کر بیت المال سے مکمل بے نیاز ہو گئے۔ وہ ایک ایسے بادشاہ تھے جو جو کی روٹی کھاتے اور کھجور کی چھال سے ٹکریاں بناتے تھے۔ ایک طرف باپ اپنی راتیں عبادت میں گزار رہا تھا اور دن محنت مزدوری میں گزارتا تاکہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن سکے۔ دوسری طرف اس کا اپنا خون، اس کا بیٹا محل کے پرش کمروں میں بیٹھا سازشوں کے جال بن رہا تھا۔ البشالوم کی خوبصورتی اور اس کی چکنی چپڑی باتوں نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں آنے والے فریادیوں کو روک لیتا اور کہتا، کاش میں تمہارا حاکم ہوتا، میں تمہارے ساتھ وہ انصاف کرتا جو اب نہیں ہو رہا۔ یہ وہ زہر تھا جو آہستہ آہستہ پوری سلطنت میں پھیل رہا تھا۔ البشالوم نے اپنے باپ کی آجاجی کو ان کی کمزوری بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ تاج اس کے سر پر ہو، وہ تخت اس کے قبضے میں ہو، چاہے اس کے لیے اسے اپنے باپ کا خون ہی کیوں نہ بہانا پڑے۔ ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک بار وہ اپنی محراب عبادت میں تلاوت میں مصروف تھے کہ اچانک ایک سرخ رنگ کا کیڑا ان کے سجدے کی جگہ پر رینگنے لگا۔ داؤد علیہ السلام کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اللہ نے اس ننھے سے کیڑے کو کیوں پیدا کیا ہوگا؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ ابھی یہ خیال ان کے دل میں ہی تھا کہ اللہ نے اس کیڑے کو زبان دے دی۔ وہ چھوٹا سا کیڑا بول اٹھا، اے داؤد، کیا آپ نے میری آوازیں سنی؟ کیا آپ نے سخت پتھر پر میرے پیروں کی چھاپ محسوس کی؟ داؤد علیہ السلام حیران ہو گئے۔ اس کیڑے نے آگے کہا، بے شک عالموں کا پروردگار میرے سانس کی صدا بھی سنتا ہے اور میرے قدموں کے اثر کو بھی دیکھتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اپنی آواز کو دھیما رکھیے اور اس کی بارگاہ میں اس قدر فریاد نہ کیجیے کہ جیسے وہ آپ سے دور ہو۔ وہ تو مجھ جیسے ادنا کیڑے کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر عاجزی آ گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز حقیر نہیں ہے۔ مگر افسوس، جہاں باپ ایک کیڑے کی بات سن کر توبہ کر رہا تھا، وہیں ان کا بیٹا ایک ایسے فتنے کی آگ بھڑکا رہا تھا جو پورے یروشلم کو اپنی لپیٹ میں لینے والی تھی۔ البشالوم اب صرف محل کا شہزادہ نہیں رہا تھا بلکہ وہ ایک باغی بن چکا تھا۔ اس نے شہر کے چوراہوں پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہنا شروع کر دیا تھا، میرے باپ اب بوڑھے ہو چک